اگربتیاں جلا کر بزرگوں کی روحوں کو اپنے گھروں میں بلانے والوں، زمین کی مٹی چومنے اور چاٹنے والوں، توحید سیکھو۔ بیوی نے کہا الہ من تترکونا، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ آواز آتی ہے۔ یہاں ابراہیم نے اپنی بیوی کے سوال کا، اس کوشچن کا جواب، اس کا آنسر دیا اور اس کو ضروری سمجھا۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اپنی بیوی کے سوال کا کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو، مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، اس کا جواب دیا انگلی سے اشارہ کر کے، اللہ، اے میری بیوی، میں نے تجھے اور تیرے بچے کو، اپنے بچے کو اسماعیل کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ کے حوالے کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے میں نے یہاں چھوڑ دیا ہے۔ اب اللہ جہاں حکم دے گا میں جا رہا ہوں، کب آؤ گے پتہ نہیں، ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، 10 سالیں بھی لگ سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ سکوں۔ کوئی جواب نہیں، کس کے سپرد؟ اس کا جواب دیا اللہ کے۔ بس اب ہاجرہ مسکرا دیتی، جانتی تھی ایمان کیا ہے۔ دیکھیے، جو خوف تھا کہ شیر نہ کھا جائیں، جو خوف تھا اس جنگل میں کوئی آ کر میری عزت و آبرو نہ لوٹ لے، جب ہاجرہ نے سنا، میرے شوہر نے کہا اللہ کے، ایمان دیکھیے، دامن چھوڑ دیتی ہیں، طاقت آ جاتی ہے ایمان کی ہاجرہ کے اندر، اور کیا کہتی ہیں؟ اب آپ جائیے، اب آپ جائیے۔ ابراہیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، چلے چلے جا رہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں گے بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے، پیر ہلا رہا ہے، کہیں بچے کی محبت میرے دل میں جوش نہ مار جائے، کہیں ہم پھر اپنے بچے کے پاس لوٹ کے نہ آ جائیں، کہیں اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو جائے۔ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ رہے، ایمان قربانیاں مانگتا ہے، تم ڈی جے کی قربانی نہیں دے سکتے ہو۔ نام ہے اکرام الدین، نام ہے تجمل، نام ہے طفیل احمد، نام ہے محمد جرجیس، نام ہے محمد فلاں محمد فلاں۔ پوچھو قربانی کیا دی ہے؟ کچھ نہیں، لی اور ہے دوسروں کی، دی کی۔ اب جاؤ، چھوڑ دیا۔ جب ابراہیم 10 قدم آگے بڑھ گئے، تب بیوی نے کہا اب میری فکر مت کرنا، اس بچے کی فکر مت کرنا، آئے ابراہیم اپنے کام میں من لگانا، اللہ تمہیں جس کام کے لیے بھیج رہا ہے اس کام کو دل و جان سے کرنا، اب میری فکر مت کرنا، میری طرف دماغ مت لگانا، اس بچے کے بارے میں مت سوچنا۔ آئے میرے ہسبینڈ، آپ نے مجھے اللہ کے سپرد کر دیا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں اذن لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ اب ہم کو برباد نہیں کرے گا۔ کیا توکل تھا، کیا بھروسہ تھا، کیا بلیف تھا اللہ کی ذات پر۔ اب آپ کو جہاں جانا ہو جائیے، اللہ اب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب برباد نہیں کرے گا، اللہ ہم کو اب رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ اپنا کام من لگا کے کرنا، اللہ کا کام من لگا کے کرنا، اس میں کوتاہی مت ہونے دینا۔ یہاں ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر کی ایسے ہمت بنائی اور ان کے کام میں تعاون کیا اور رکاوٹ نہیں بنی، دین کے لیے جانے دیا۔ چلے گئے۔ اب جو چیز بتانا چاہتا ہوں وہ دیکھیے، اس ایمان کی طاقت کا نتیجہ کیا نکلا؟ ستو ختم ہو گئے، پانی ختم ہو گیا۔ ہاجرہ کہتی ہے میں تو پیاسی رہ جاؤں گی، بچہ کیسے پیاسا رہے گا؟ پانی نہیں، سوچتی اس پہاڑی کے اوپر چڑھ کر دیکھوں، شاید پہاڑی کے نیچے کوئی بستی، کوئی قبیلہ رہتا ہو، پانی مل جائے۔ اندر پہاڑی کے اوپر چڑھ جاتی ہے، اس پہاڑی کا نام ہے صفا۔ صفا سے جھانک کر دیکھتی ہے، کچھ نہیں ہے، کھائی پڑی ہوئی ہے، گہری کھائی ہے۔
मरवा की तरफ जा रही है, पहाड़ी से उतरती है, चलती है, कहीं तेज चलती है, कहीं आहिस्ता चलती है, कहीं सीना तान कर ऐसे चलती है, कहीं फिर आहिस्ता चलती है। जहाँ जहाँ वो तेज़ दौड़ी थी, सऊदी गवर्नमेंट ने वहाँ ग्रीन लाइट लगा दी है, हरी बत्ती, यहाँ से तुम्हें तेज़ दौड़ना है, और जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आहिस्ता होना है, फिर जहाँ ग्रीन है वहाँ फिर तेज़ दौड़ना है। लेकिन मर्दों के लिए, औरतों के लिए अपनी नॉर्मल चाल। हाजरा कहीं तेज़ दौड़ी, कहीं आहिस्ता, मरवा पे पहुँच गई, वहाँ झांक कर देखा, खाई पड़ी है, कुछ नहीं। लेकिन बच्चे की प्यास ऐसा माइंड खराब कर रही थी, वो जानती है पहाड़ी के नीचे कुछ नहीं, फिर भी बार बार चक्कर लगा रही हैं, फिर सफा फिर मरवा, फिर सफा फिर मरवा, 7 चक्कर लगाती हैं, 7 चक्कर। फिर आ गई अपने बेटे के पास और कहती हैं, अल्लाह मैं नहीं जानती, जो कर सकती थी वो कर लिया, मेरे शौहर ने, इब्राहिम ने मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अय अल्लाह, अगर आज मैं हलाक हो गई, ये बच्चा हलाक हो गया, तो दुनिया को तेरे ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, तेरी जात से भरोसा उठ जाएगा। अय अल्लाह, मेरा हस्बैंड, मेरा शौहर मुझे और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द करके गया है। अल्लाह वालों के इम्तिहान होते हैं, यहां अल्लाह वालों से लोग मांगने चले जाते हैं। तसव्वुर करो आप, अल्लाह वाले ईमान की भट्टी में तप रहे हैं, यहां हम ईमान की भट्टी में तपना जानते ही नहीं है, उन तपे हुए लोगों के पास मदद के लिए पहुंच जाते हैं। ईमान वालों की जिंदगी हमें यह बताती है कि हमें उनके नक्शे कदम पर चलना है। हम उनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय उन्हीं को सब कुछ समझ लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से गलत फहमियां पैदा होती हैं, यहीं से डाउट्स उठते हैं। आइए चलिए और देखिए मंजर। मेरे शौहर ने मुझे तेरे सुपुर्द और इस बच्चे को तेरे सुपुर्द किया है। अल्लाह, मेरा बेटा प्यासा है, इसके लिए पानी का इंतजाम कर। अभी उसने इतना कहा ही था, मर्द तो मर्द छोड़ो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरतों की फरियाद भी सुनी है। अगर किसी औरत के अंदर ईमान की ताकत आ जाए तो अल्लाह उसकी फरियाद भी सुनता है। ईमान औरत के अंदर हाजरा की दुआ रंग लाई। अल्लाह ने कहा, जिब्रील क्या देख रहे हो, मेरी बंदी की अगर मैं मदद नहीं करूं, इस्माइल को अगर आज मैं पानी ना पिलाऊं, तो मेरे अलावा कौन है जो मेरी बंदी की फरियाद सुनेगा। जाओ, आए जिब्रील, जमीन पर जाओ, जहां मेरा बंदा इस्माइल अपनी एड़ियां रगड़ रहा है, जहां उसके पैरों की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, उसी जगह पर तुम अपना पर मारो और मेरी कुदरत का करिश्मा देखो। जिब्रील ने उसी जगह पर मारा और पानी का चश्मा जारी हो गया, चश्मा फूट गया पानी का। हाजरा ने पानी देखा, पानी बह रहा है, हाजरा उसको अपने दामन में समेटने लगी। पानी थोड़ा हो तो समटे, वो तो बह रहा है, फिर समेटती हैं, फिर समेटती हैं। पानी बहने लगा और हाजरा अपनी अबरानी जबान में चीख चीख कर कहने लगी, पानी कहां जा रहा है, पानी कहां जा रहा है। फिर समेटती हैं, कहती हैं, जम 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 जम। ये अबरानी जबान का शब्द है, उस जमाने में जो इब्राहिम के जमाने में चलती थी। जम 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 जम, रुक रुक, अरे कहां जा रहा, रुक रुक, ठहर जा, रुक जा, स्टॉप, रुक जा। पानी नहीं रुक रहा है। फिर हाजरा ने उसकी मुंडेर बांध दी, जो मिट्टी थी, खड़ी करने लगी ताकि पानी को रोक लें। अल्लाह के नबी ने एक मिंबर पर खुतबा दिया जुमे के दिन, और मिंबर पे खड़े होकर कहा था, अल्लाह हाजरा पर रहम फरमाए कि उसने पानी की मुंडेर बांध दी, उसने पानी की एक दीवार खड़ी कर दी। अगर उसने पानी की मुंडेर न बांधी होती, पानी की रोकथाम न की होती, तो वो पानी अल्लाह पूरी दुनिया में पहुंचा देता। अगर वो पानी पूरी दुनिया में पहुंच जाता तो उसकी कदर कम हो जाती। जो पानी आज गंगा का देख लो बह रहा है ना, लोग उसमें लेटरिन भी कर रहे हैं, पेशाब भी कर रहे हैं,
اور آج گنگا چناؤ کا مدعا بن چکی ہے. جو بھی آتا وہ کیا کہتا ہے؟ ہم گنگا صاف کرائیں گے. اس کا مطلب گنگا گندی ہے. اور جو چیز بہت زیادہ مقدار میں ہو جائے تو اس کی پھر قدر نہیں ہوتی. آج زمزم کی قدر اس لیے ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو آسانی سے نہیں ملتا. جو چیز بہت عام ہو جائے پھر اس کی قدر کم ہو جاتی ہے. اس لیے حضرت حاجرہ نے اس کی مڈیر باندھی. دو چیزیں، ایک تو عورت کی دعا سنی اللہ نے. جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کیا عزت ہے، کوئی عزت نہیں ہے، عورت پہ سارا ظلم، وہ دیکھ لیں کہ اللہ نے عورت کی دعا 7ویں آسمان پر سنی. اور دوسرا یہ پہلو کہ حاجرہ جہاں دوڑی، جتنے چکر لگائے حاجرہ نے، اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی چکر ہر حاجی اور ہر معتمر پر، عمرہ کرنے والے پر بھی نافذ کر دیے. اور اتنا ہی نہیں، حاجرہ جہاں دوڑی تیز، وہاں تمہیں بھی تیز دوڑنا ہے. جہاں آہستہ دوڑی وہاں تمہیں بھی آہستہ دوڑنا ہے. اس سے بڑی ایک عورت کی عزت کیا ہو سکتی ہے اسلام کے اندر، جو ہے کہ جہاں حاجرہ تیز دوڑی اور جہاں حاجرہ آہستہ دوڑی، قیامت تک پیدا ہونے والے ہر مسلمان پر یہ فرض کر دیا کہ جب تک میری بندی کی سنت کو تم زندہ نہیں کرو گے ہم تمہارا حج قبول نہیں کریں گے. ایک عورت کے پیروں کے رکھنے کی جگہ کو، ایک عورت کے نقش پا کو، ایک عورت کے پیروں کے نشان کو، ایک عورت کے پیروں کے قدموں کو، جہاں جہاں سے وہ گزری اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک پارٹ، اللہ نے اس کو اپنی عبادت کا ایک حصہ بنا دیا. اس سے بڑا ایک عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ لوگ ہمیں جواب دیں جو کہتے ہیں کہ عورتوں پر اسلام نے ظلم کیا ہے. ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ وہ ہمیں بتائیں کہ آپ کے یہاں مرد کی لمبی عمر کے لیے عورتوں کو کروا چوتھ کی پرمیشن ہے، ان کی اوپر فرض ہے. کیا صرف مرد کی ہی لمبی عمر ہوتی ہے؟ کیا عورت کی لمبی عمر کے لیے مرد کروا چوتھ کا روزہ کیوں نہیں رکھ سکتا ہے؟ آپ کے ہاں صرف عورت ہی مرد کی لمبی عمر کی دعا کر سکتی ہے کروا چوتھ کا برت رکھ کر، لیکن مرد عورت کی لمبی عمر کی دعا نہیں کر سکتا ہے. کیا مطلب ہوا؟ مرد جیے 200 سال، عورت مر جائے 25 سال میں. سوال ہمارے پاس بھی ہیں لیکن نہیں کہہ سکتے ہیں. صحیح وقت پر صحیح بات کہنا چاہیے. کبھی کبھی صحیح بات صحیح وقت پر نہیں کہی جاتی ہے. آپ کہیے ڈرتے ہو، ڈرتے نہیں ہو، اسی کا نام مصلحت ہے. ورنہ آج یہ زمانہ ہے میرے بھائیوں کہ آپ صحیح بھی بولیں گے تو اندر آپ جائیں گے. مولانا کلیم الدین کی جو گرفتاری ہوئی ہے، کیا گناہ تھا ان کا؟ مجھے بتائیے، کیا اس دنیا کے اندر یا اس ملک کے اندر کیا اسلام کی دعوت دینا جرم ہے؟ کیا دھرم کا پرچار کرنا جرم ہے کیا؟ اور کیا اس ملک کے قانون میں یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آدمی کوئی بھی مذہب کوئی بھی دھرم قبول کر سکتا ہے؟ جب ہر آدمی کو اپنے من کے مطابق مذہب کو قبول کرنے کی اجازت ہے تو آپ نے مولانا کلیم الدین کو اریسٹ کیوں کیا؟ جب جیتیندر نارائن تیاگی ٹیکا لگا سکتا ہے، ہم مسلمانوں کو اس کے دھرم پریورتن پر کوئی اعتراض نہیں ہے، تو اگر کوئی ہندو مسلمان ہو رہا ہے تو آپ کو کیوں اعتراض ہو رہا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بھی بولے گا اس کا کچھ نہیں ہوگا. ہم ایک شبد بھی بولیں گے تو ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ ایک گھاٹ پر شیر اور بکری دونوں پانی پی رہے تھے. شیر کی طرف سے بہتا ہوا پانی بکری کی طرف آ رہا تھا، بکری بھی پانی پی رہی تھی. تو شیر نے بکری سے پوچھا، تو نے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا؟ دیکھ رہے ہیں سوال. پانی شیر کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا ہے
تو پانی جہاں شیر منہ لگا رہا ہے وہاں سے بہتا ہوا پانی آئے گا تو بکری پیے گی. تو جھوٹا شیر کر رہا ہے کہ بکری کر رہی ہے؟ شیر کر رہا ہے. اس شیر کو اگر آپ سمجھ جائیں تو میری پوری تقریر سمجھ جائیں گے. معذرت کے ساتھ میں نام نہیں لوں گا. پانی جھوٹا کون کر رہا ہے؟ اور پانی جھوٹا کرنے سے میری مراد ہے ماحول خراب کون کر رہا ہے؟ شیر کی طرف سے جھوٹا پانی آ رہا اور الٹا شیر ہی کہہ رہا ہے میرا پانی جھوٹا کیوں کیا تو نے؟ بکری بولی راجا ہماری کیا مجال کہ میں آپ کا پانی جھوٹا کروں؟ پانی تو آپ کی طرف سے بہتا ہوا آ رہا تھا, میں تو آپ کا جھوٹا پانی پی رہی ہوں. بکری نے جواب صحیح دیا. شیر نے کہا اچھا منہ بھی چلاتی ہے مجھ سے, زبان بھی لڑا رہی ہے مجھ سے. آیا اور مارا ایک پنجہ, وہ گئی کھوپڑی بکری کی اور چیر کے پھاڑ کے کھا گیا اس کو. بالکل یہی حال ہے اس وقت اس شیر کا اور ہم بکریوں کا. میرے بھائیوں, شیر اور بکری کو سمجھنے کی کوشش کرو, بہت کچھ سمجھ جاؤ گے. اور اس لیے میں ایک اور مثال دوں گا آپ کو. بہت ہی ہوشیاری سے اور مصلحت سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت نعرے لگائے جائیں گے, ہمیں بھڑکایا جائے گا, مشتعل کیا جائے گا. جیسے دلی میں نعرے لگے تھے دیش کے غداروں کو گولی مارو. آگے کا جملہ آپ کو, یہ نعرے لگانے والوں کا کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ نعرے لگتے ہی ہیں اس پاور کے نشے میں جو ان کو معلوم ہے. پھر نعرے لگائے جائیں گے. اور ہم آپ کے یہاں یہ تقریر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اشاروں میں یہ بات میری دوسری جگہ پہنچ جائے گی جہاں ماحول ہے. مشتعل کیا جائے گا اور پھر ہمارے ہی لوگوں میں سے کسی کو اس نعروں کا جواب دینے کے لیے پیدا کیا جائے گا تاکہ ایک طرف یہ رہے اور دوسری طرف وہ رہے, اور اس کا پورا فائدہ بہو سنکھیک لوگوں کو, زیادہ تعداد میں رہنے والوں کو مل جائے. یہ پوری پلاننگ ہو چکی ہے, پورا گیم فٹ ہے. اس وقت عقل مند انسان وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ چپکے سے نکل جائے اور بھڑکاؤ اور زہریلے نعروں کا جواب ویسے نہ دے. وہ ہمارے محلے میں آئیں گے, کہیں گے جے شری رام. عقل